بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر مبنی فیصلے اور ایسے فیصلے جو پرامن بقائے باہمی کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا بنت خدام انصاریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نکاح میرے والد نے میری مرضی کے خلاف کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت خنسا ایک بیوہ خاتون ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا اور ان سے پوچھا، کیا آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کی مرضی کے خلاف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح کالعدم قرار دے دیا۔ حضرت مہاجر بن اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کنواری لڑکی پیش ہوئی جس کا نکاح ان کے والد نے ان کی مرضی کے خلاف کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دوشیزہ نے عرض کیا کہ میرے والد نے میری مرضی کے خلاف میرا نکاح کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو کالعدم قرار دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کنواری لڑکی حاضر خدمت ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ میرے والد نے میری مرضی کے بغیر میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے۔ میرے نکاح کی وجہ سے اس کی اقتصادی حالت بہتر ہوئی ہے، تو مجھے کوئی اختیار حاصل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تجھے اختیار حاصل ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے والد کی بات کو مسترد نہیں کرتی، لیکن میں تمام خواتین کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ اختیار انہیں حاصل ہے۔ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب وضاحہ میں لکھتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دختران میں سے کسی دختر کے نکاح کا ارادہ فرماتے، آپ پردے کے پیچھے سے اپنی بیٹی سے پوچھتے کہ میں نے فلاں کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا ہے، کیا آپ کو منظور ہے یا قبول ہے؟ وہ اگر دختر پردے کو ہلا دیتی یا لکڑی سے شور کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ارادہ منسوخ فرما لیتے۔ اگر وہ خاموش رہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر کا نکاح اسی سے کر دیتے۔ ابراہیم نجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بعض دختران کا نکاح ہجرت سے قبل کیا، جیسے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتابہ کے ساتھ نکاح میں تھیں۔
لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی اور طلاق ہو گئی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی ہے اس میں حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ حضرت رقیہ بھی حبشہ تشریف لے گئی تھی۔ جنگ بدر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شرکت نہ فرما سکے کیونکہ حضرت رقیہ شدید علیل تھی اور اسی علالت کے باعث انتقال کر گئی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے مدینے میں کر دیا۔ حضرت سیدہ نساء العالمین فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی مدینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص سے مکہ میں فرمایا اور ابو العاص پھر مدینہ میں آ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے اور یہ واقعہ ہجرت کے بعد کا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔